هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہ اللہ کی جس نے ان پڑھوں میں اپنا ایک رسول انہی میں سے مبعوث کیا، وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے اور وہ ان کو پاک اور صاف کرتا ہے اور وہ ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ گزشتہ سے پیوستہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اور صاف کمالات اور ان کی برکات کا تذکرہ کیا تھا۔ اسی بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھالنے کی توفیق دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین کو اللہ رب العالمین نے جو بھی اوصاف دیے ان کے اندر انتہا درجے کا کمال موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نسب کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو منتخب کیا، اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو، کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے اللہ رب العالمین نے مجھے منتخب کیا۔ اور جب سیدنا ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہاں پہ مشرکین مکہ نے اپنا وفد بھیجا کہ ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، تو انصاف پسند حاکم تھا، اس نے مسلمانوں کو بھی طلب کیا اور ان مشرکین مکہ کا جو نمائندہ تھا، جو وفد تھا، اس کو بھی اپنے دربار میں بلایا اور دونوں طرف سے سوال جواب ہوئے۔ اب اس میں اس نے جو ابو سفیان سے سوال کیا تھا کہ نبی آخر الزمان جن کے متعلق، جن کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہے، تو یہ بتاؤ کہ اس کا نسب کیسا ہے۔ تو ابو سفیان نے سچی بات کہی اور کہنے لگے کہ ابھی، حالانکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن کہنے لگے کہ وہ ہم میں سے ذو نسب ہے، اعلیٰ نسب کے مالک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسمانی اوصاف کی بات کی جائے تو وہ بھی انتہا درجے کے کمالات کو پہنچے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا تذکرہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک انتہائی ملائم، ریشم سے زیادہ نرم، عنبر کستوری سے زیادہ خوشبودار، دودھ سے زیادہ سفید، سورج چاند سے زیادہ چمکدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک تھے۔ اور یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہاتھ اٹھے، اللہ رب العالمین نے ان ہاتھوں کو خالی نہیں لٹایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہاتھ ہیں، آج ہمارے بھی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں میرے ہاتھ تجھے نہیں لگے، اللہ کرے نہ کسی کو لگے۔ ہم تو اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، مثبت بھی لوگ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔
حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب بھی لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی کسی کو، زمانہ نبوت سے پہلے ہو یا زمانہ نبوت کا بعد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کا بھلائی کیا ہے۔ کوئی بھی زندگی میں شخص یہ نہیں کہہ سکتا زمانہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تھپڑ مارا ہو یا کبھی کسی کو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی یہ خیال کیا میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کی گردن اتاروں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہاتھ مبارک اتنے برکت والے ہیں، روایات تو بہت زیادہ ہیں، جو ہمیں وقت اجازت دے گا اس کے مطابق بات کریں گے۔ ہجرت کا سفر ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہے۔ کچھ عرصے تک یعنی کچھ فاصلے تک سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر سے ان کے غلام سیدنا ابو بکر صدیق کی بکری کا دودھ پہنچاتے رہے، لیکن آخر ایک تھوڑا سا فاصلہ جب زیادہ ہو گیا تو پھر پیچھے سے رسد پہنچانا مشکل ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، یہ کسی کی بکریاں چرایا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ اے لڑکے تیرے پاس کوئی دودھ والی بکری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دودھ والی بکریاں تو ہیں، لیکن میں معتمد علیہ ہوں، میرے اوپر اعتماد کیا ہوا ہے، میں اس وجہ سے اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کوئی ایسی بکری ہے کہ جو دودھ نہ دیتی ہو، جو دودھ نہ دیتی ہو، یا جس نے ابھی جفتی بھی کسی نے نر کے ساتھ نہ کی ہو، ایسی بکری لے کے آؤ۔ وہ ایک بکری لے آئے جس نے نر کے ساتھ جفتی نہیں کی تھی۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکات ہیں۔ وہ لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا اور اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، ابو بکر نے بھی پیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہاتھ لگا کے ان کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، پھر وہ دوبارہ اپنی اصلی جگہ کے اوپر آ گئے۔ دوسرا واقعہ مفسرین نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک جھونپڑی میں پہنچے۔ وہ جھونپڑی ام معبد کی ہے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بوڑھی بکری، لاغر بکری جو چارہ بھی بڑی مشکل سے کھاتی ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے کونے میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے اس مائی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی بندی کچھ کھانے پینے کو ہے؟ وہ کہتی کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں پانی بھی نہیں ہے۔ ابو معبد گئے ہوئے ہیں، وہ پانی بھی شام کو لے کر آئیں گے، بکریاں لے کے گئے ہوئے ہیں، وہ چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، شام تک ٹھہر جائیں، وہ آئیں گے تو کسی بکری کا دودھ بھی دوں گی نکال کے اور آپ کو پانی بھی پلاؤں گی، گھر میں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک بکری پہ پہلے ہی پڑ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بکری کا کیا ماجرا ہے، وہ جو ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ام معبد نے عرض کی اللہ کے رسول یہ بکری تو کئی سالوں سے بس ایسے ہی ہے، بیمار ہے بیچاری، کھاتی بھی نہیں ہے، بچے پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہی، اور دل بھی نہیں کرتا کہ اس کو ذبح کر دوں، چھوٹی سی پالی ہے، بس یہ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اجازت دے تو ہم اس کا دودھ نکال لیتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگ پڑی، تعجب کرنے لگ پڑی، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ مہمان ہے، یہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے، اس نے آپ کا تعارف نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی عجیب آدمی ہے، میں کہہ رہی ہوں یہ بیمار ہے، آپ کہتے ہیں اس کا دودھ نکالنے کی اجازت دے، چلے نکال لیں دودھ، آپ اپنا شوق پورا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا کہ ابو بکر بکری کو کان سے پکڑ کے لے آئیں۔ بکری کو کان سے پکڑا، لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بکری کے اوپر پھیرا، وہ بکری صحت یاب ہو گئی۔ یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کہ وہ بکری صحت یاب ہو گئی، دودھ دینے لگی۔ ام معبد کو کہا گیا گھر کے برتن لے آؤ، وہ برتن لاتی گئی، دودھ کے بھرتے چلے گئے، حتیٰ کہ اس کے گھر میں برتن ختم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا، ابو بکر نے بھی پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کو وہیں پہ اسی حالت میں چھوڑ کر آگے چل دیے۔ مورخین نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ 18 سال وہ بکری زندہ رہی، 18 سال ہی وہ بعد میں دودھ بھی دیتی رہی، کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ موت تو زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ام معبد ایمان لے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ شام کو جب ابو معبد آئے تو انہوں نے پوچھا کیا؟ گھر کے اندر تو بڑی روشنی روشنی اور بڑی خوشبو نظر آ رہی ہے ہر طرف، وہ عجیب سی کیفیت ہے۔ تو ام معبد بھی بیان کرنے لگی کہ گویا کہ ایک چاند تھا جو ہمارے گھر میں آ گیا تھا۔ کیا بات تھی، کیا چیز تھی، میں نہیں پہچان سکی کون تھا۔ تو بعد میں یہ پورا خاندان، پھر ان کا قبیلہ بعد میں پورا مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یہ تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، ہاتھ ہیں۔ ایک غزوہ سے واپسی پہ موقع پر تیسرا واقعہ سنیے۔ غزوہ سے واپسی کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، رات کو ٹھہرے۔ کہتے صبح سویرے اذان کے لیے ڈپٹی لگائی گئی تھی حضرت بلال کی کہ بلال آپ نے لوگوں کو اٹھانا ہے صبح فجر کی نماز کے لیے۔ کہتے ہم سب سو گئے، بلال بھی سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو سورج نکل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے پوچھتے ہیں کہ بلال آپ کو کس چیز نے سلا دیا؟ کہا اللہ کے رسول جس چیز نے آپ کو سلا دیا، یعنی تھکاوٹ تھی، میں بھی سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں سے اس علاقے کو، اس جگہ کو خالی کر دو۔ تھوڑا سا آگے چلے، وہاں پہ ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بولا، بلال نے اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو کرو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پانی نہیں ہے۔ صحابہ کو حکم دیا گیا تیمم کرو، تیمم کر کے نماز پڑھی گئی۔ ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی، اس کو کہا کہ بھی آپ نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پر غسل واجب ہو چکا ہے، میں نے اس وجہ سے نماز۔ آپ نے فرمایا کہ تم بھی تیمم کر لو، یہ قرآن مجید کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، تیمم کر لو۔ اب صحابہ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پیاس بڑی شدید لگی ہے، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں کہ صحابہ ذرا دیکھو دائیں بائیں کہیں سے کو پانی مل جائے۔ صحابہ چلتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، دور تک جاتے ہیں، کوئی پانی نہیں ملتا۔ ایک عورت ملتی ہے، اس عورت کو روکتے ہیں، بھی یہاں بتا یہاں پہ کہیں پہ پانی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے پانی یہاں پہ، آپ کو پانی یہاں پہ نہیں ملے گا۔ اچھا، اس عورت کے بعد 2 مشکیزیں ہیں پانی کے جو اس نے اپنی سواری پہ دائیں بائیں اپنے پاؤں کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یہ پانی ہمیں دے دے۔ اس نے کہا میرے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، تو میں ان کے لیے پانی لے کے آئی ہوں۔ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ کہتی ہے 1 دن اور رات کی مسافت سے پانی لے کے آئی ہوں۔ دیکھیں کتنی قدر تھی پانی کی۔ آج ہم تو پانی کو ضائع ایسے کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو اللہ کا کرم ہے پھر بھی وافر مقدار میں ہے جی۔ آپ صرف بس ٹچ کر دیں، چند سیکنڈ میں پانی آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اس کو لے آئے۔ وہ آتے ہی اس نے پھر وہی بات کی، لیکن اس نے یہ کہا کہ اس نے کہا میرے پر رحم کریں، میں یتیم بچوں کی ماں ہوں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ نے کہا ایک عام اجنبی مسافر ہیں۔ صحابہ نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ڈر نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ تعارف کروایا گیا، اس کو بتایا گیا بھی یہ اللہ کے رسول یہ ہیں، یہ نبوت ہے، یہ قرآن ہے، یہ وہی ساری چیز اس کو بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا پانی نیچے رکھ۔ اس نے پانی نیچے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشکیزے کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا، ہاتھ رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بولا بھی ہاں جی سارے صحابہ پانی پیو، پانی بھی پیا، اور پھر پانی انہوں نے بھر بھی لیا۔ صحابی کہتے ہیں وہ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے پی لیا، اسی طرح وہ مشکیزے پانی کے بھرے ہوئے تھے، لبالب اسی طرح بھرے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ مسلمان ہوئی، اور اس کا پھر پورا قبیلہ، وہ جب واپس گئی تو اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔
یہ تو دست مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اتنی برکات رکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے بھی حدیبیہ کے موقع پر پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نکلا. صحابہ کہتے ہیں حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا اور پانی پیا بھی. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول پانی نہیں ہے, یہی ہے جو آپ کے پاس ہے بس, اور ہم نے بھی وضو بھی کرنا ہے, پیاس بھی بڑی شدید لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس کے اندر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچوں انگلیوں سے ایسے پانی نکلا جیسے نہر سے پانی نکلتا ہے یا چشمے سے پانی نکلتا ہے, ٹھیک ہے, ایسے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے نکلا. پتھروں سے تو پانی نکلتا ہے, دیکھا ہے آپ نے کبھی انگلیوں سے پانی نکلتا دیکھا ہے؟ یہ میرے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی خاصیت ہے. صحابہ کہتے ہیں پوچھا گیا بھئی کتنے لوگ تھے آپ؟ کہا اس وقت اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو تب بھی پانی کافی تھا, لیکن ہم 1500 تھے. ہم 1500 تھے اور سب نے وہ پانی پیا اور پھر اس پانی کو جانوروں کو بھی پلایا. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اوصاف ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کی بات کی جائے. مہر نبوت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کندھوں کے درمیان میں گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا تھا, اور وہ ایسے ایک صحابی بیان کرتے ہیں جیسے کہ چکور کا انڈا ہوتا ہے, ایسے تھا. کچھ صحابہ مختلف بیان کرتے ہیں, جس نے جس سے سمجھا اس نے اسی طرح کیا. صاحب بن یزید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں کہتے ہیں میں بیمار تھا, میں بچہ تھا, میری خالہ مجھے لے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس کو دم کریں, یہ بیمار رہتا ہے. کہتے ہیں میں اٹھا اور میں بچوں کی طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ مہر نبوت تھی, میں اس کے ساتھ کھیلنے لگ پڑا. کہتے ہیں میری خالہ نے مجھے ڈانٹا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, بچے کو چھوڑ دے, نہیں ڈانٹے. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایسے تھا, ابھرا ہوا تھا, اور اس کے دائیں بائیں تل بھی تھے اس کے اوپر, اور اس کے اوپر گھنے بال تھے, گویا کہ گھنے بالوں کا ایک مجموعہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک تھا وہ بھی اس قدر, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عنبر اور کستوری کی وہ خوشبو نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک میں تھی. کہتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا, لیٹ گئے. کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پہ پسینہ آیا. کہتے میری ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے وہ پسینہ اتارا اور اتار کے تو ایک شیشی میں محفوظ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی؟ کہ اللہ کے رسول میں اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کروں گی. کہتے وہ ہمارے گھر میں رہا, حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہونے لگے اس وقت بھی ان کے گھر میں وہ موجود تھا, اور انہوں نے کہا کہ میرے جو غسل اگر مجھے دیں گے تو اس میں یہ خوشبو یہ شامل کر دینا اس میں, وہ اس میں شامل کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اود پہاڑ پہ کھڑے ہیں. اود پہاڑ نے حرکت کی, مشہور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں اس کے اوپر مارا, فرمایا اود کیوں کامتا ہے, کیا ہوا ہے تجھے, کیوں حرکت کر رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں؟ تو اود وہیں پہ ساکت ہو گیا. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی بات کی جائے, معجزوں کی بات کی جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ جو ان کے سوتیلے والد تھے, ابو طلحہ گھر آئے اور گھر آ کے کہنے لگے ام سلیم کو, کہنے لگے کہ میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے. کتنا خیال ہے صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا.
کہتے ہیں میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے آواز میں کمزوری ہے۔ تیرے پاس گھر میں کچھ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا خیال کر رہے ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے کہا میرے گھر میں تھوڑا سا جو کا آٹا موجود ہے۔ انہوں نے روٹیاں بنوائی، روٹیاں بنا کے انس کہتے ہیں کہ مجھے میری ماں نے چادر کے ایک پلو میں روٹیاں باندھ کے دی، اس کے ٹکڑے کیے، وہ روٹیاں باندھ کے مجھے دیں اور کہا دوسرے چادر کا جو باقی حصہ تھا میرے کندھے پہ ڈالا اور مجھے کہا یہ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا اور ان کو دے۔ جو گھر میں حاضر تھا بھیج دیا۔ آج ہمارے ہاں کیا گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے نام پہ کوئی مانگنے آ جائے یہ بھوکا ہوں کھانا کھلا دو، گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں کچھ نہیں ہے جاؤ۔ ابن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت واقعات ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے اشارتاً۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت انس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو دیکھ کے مسکرائے اور آپ نے انس سے کہا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہا جی ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ کہا روٹیاں لے کے آئے ہو؟ کہا جی روٹی لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو صحابہ بیٹھے تھے آپ نے ان کو کہا کہ اٹھیں، سارے اٹھیں۔ کہا کدھر جانا ہے؟ کہا ابو طلحہ کے گھر جانا ہے۔ انس کو بھی ساتھ لیا، ساتھ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ابو طلحہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بنا، بھی میرے پاس تو تھوڑی سی روٹی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائیں گے، ساتھ ساتھی بھی ہیں، یہ کیا بنے گا، یہ تو بھوکے رہ جائیں گے۔ تو ام سلیم کہنے لگیں کہ بھئی آپ پریشان نہ ہوں، وہ جانے اور وہ جانے، بس چھوڑ دیں۔ ہاں جی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کہا تھا، اللہ جانے اور اللہ کے نبی جانے، بس آپ چھوڑ دیں، آپ ٹینشن نہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا تھا۔ صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں خوشی محسوس کرتے کہ آپ ہمارے گھر میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس کو کہ وہ روٹی لے کے آؤ، یہاں پہ رکھو۔ وہ روٹی کے ٹکڑے وہ ایک پرات کے اندر یا ایک تھال کے اندر ڈالے گئے۔ ام سلیم کو بولا گھر میں گھی موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھی اس کے اوپر ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکس کیا اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا پڑھی۔ انس سے پوچھا گیا وہ کیا دعا پڑھی؟ فرمایا جو اللہ نے چاہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی۔ جب آپ نے وہ دعا پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 اندر جگہ ہی 10 بندوں کی تھی، میں 10 صحابہ آئیں اور آ کے کھانا کھا کے چلے جائیں۔ کہتے سب صحابہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کے چلے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کھانا کھایا۔ کہتے کھانا ویسے کا ویسا موجود تھا۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ اور سب سے بڑا معجزہ جو ہے یہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن مجید موجود ہے، یہ دیکھ لیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو قیامت تک امت مسلمہ کے پاس موجود ہے۔ اچھا آج ہماری حالت یہ ہے، کہیں پہ علماء کرام بیٹھے ہیں بڑے ماشاءاللہ سارے معزز ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کہیں پہ کسی کو پتہ چلے نا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، کہیں پہ کسی کو پتہ چلے پورا علاقہ بھاگ پڑے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آگے زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں پتہ نہیں غالباً کہ کسی علاقے کی وہ خبر چل رہی تھی، آپ نے بتایا تھا آپ کے علاقے میں کسی مولوی صاحب نے، قاری صاحب نے بتایا تھا کہ جو 3 بال ہیں جی پورا گاؤں لین میں لگا ہوا ہے، جناب بال دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہیں آپ کو نظر آتا کیا کہ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک ایسا جامع کلام پیش کیا کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک کوئی نہیں دے سکتا، جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا، جس جیسا کوئی نہیں کر سکتا، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکا، یہ وہ قرآن مجید ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ۔ تو جس نے یہ سنا کلام، جس نے آج بھی پڑھا، جو پڑھتا ہے، جو سمجھتا ہے، وہ ایمان لے آتا ہے۔ یورپ کا ایک بہت بڑے مفسر ہیں، مبلغ ہیں یورپ کے، اور بہت بڑے وہ تبلیغ کے میدان میں لوگوں کو کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک سفر پہ تھے، ایک سمندر میں سفر کر رہے تھے اور وہاں پہ ہمیں کوئی قرآن مجید کے اوراق ملے۔ ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، دیکھے تھے، تو ہم نے جب پڑھا تو وہ انگلش ٹرانسلیشن تھی قرآن مجید کی، تو کہتے اس میں ہم نے پڑھا جو سورہ نور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمندر میں سفر نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں،
لیکن سورہ نور میں سمندر کے اندھیرا اور سمندر کی جو کیفیت ہے گہرائی کی وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے جب پڑھا تو وہ پڑھتے ہی فوراً وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، بھئی دیکھو کہ ہم الزام، یہ کافر لوگ الزام لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ کے لے آیا۔ تو ایک تو یہ الزام ہی جھوٹا ہو جاتا ہے، بھی اپنی طرف سے کیسے گھڑ کے لے آیا، بھی وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، کوئی کتاب لکھ نہیں سکتا، کوئی کتاب اپنی طرف سے پڑھ نہیں سکتا اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ پڑھاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کوئی استاد نہیں رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود استاد ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے جب یہ دیکھا، بھی ہم نے کہا کہ الزام تو یہی کافر لوگ لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لے آتا ہے، بھی اگر اپنی طرف سے گھڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں سفر سمندر کا نہیں کیا، تو کہتے یہاں سے تو جھوٹے ثابت ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی کیفیت بیان کی ہے ساری، کہ اس میں اندر اندھیرا ہے، اور اتنا اندھیرا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بھی رکھے تو آپ کو ہاتھ اپنا نظر نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزہ قرآن مجید ہے جو سب سے بڑا معجزہ ہے، جس نے لوگوں کے دلوں کو چینج کیا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات ہم بھی مانتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے یہ منکر، نعوذ باللہ، گستاخ بھی کہتے ہیں، کہتے رہیں، آپ کی زبان ہے، اپنی لمبی زبان ہے، چلاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات بھی بیان کرتے ہیں ہم نے پچھلے جمعے بھی کیا، آج بھی جمعے بھی کیا، انشاءاللہ آئندہ بھی موقع اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو آئندہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ، رہتی دنیا تک بیان کرتے۔ بھی ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم بیان کریں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، ہم تو اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کرنا، یہ میرے رب کی سنت ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بات یہاں پہ ختم کر دی، کہہ کے حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا، کہتے ہیں میں اس زمین کے مشرق سے مغرب تک گیا، شمال سے جنوب تک گیا، میں نے پوری زمین کا راؤنڈ کیا، پوری زمین کا سفر کیا، پوری زمین کو چھان بین کی اس کی۔ کہتے ما رأیت مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سونا، سچا، کھرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا کائنات میں۔ اور ہوتا بھی کیسے، نظر کیسے آتا، کوئی ہو ہی ہے ہی نہیں، کوئی ہو تو پھر نظر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ تو اس نبی کی سیرت کو اپنائیں، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، اس کے کردار کو اپنائیں۔ ہمیں یہ چیزیں بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس وجہ سے ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، محبت ہوگی، اطاعت ہوگی، اطاعت ہوگی تو انشاءاللہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ہوگی۔ اور جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، وہ دل خالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو دل خالی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ دل پسند نہیں ہے، وہ دل مسلمان کا دل نہیں ہے۔ اور محبت جس سے کی جاتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ خالی محبت کے دعوے جو ہیں وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے، اس کی سیرت کو فالو کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے پچھلے جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی بات کی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ، اس کو میں صرف اتنی بات کہوں گا بھی کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت ہے تو اس پہ داڑھی بھی ہے کہ نہیں تھی؟ جی بتائیں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، سارے میرے بھائی میرے لیے محترم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ اور اگر یہ داڑھی بدصورتی کی علامت ہوتی، خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی، تو اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ داڑھی پیدا نہ کرتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بڑی خوبصورت تھی، بڑی گھنی تھی داڑھی، مختلف احادیث میں تذکرہ ملتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک رکھی اور بڑی خوبصورت سجا کے رکھی۔ آج ہم نے بھی رکھی ہوئی، اس وجہ سے نہیں رکھی ہوئی کہ ہمیں کوئی اور چیز ہے، کوئی لالچ ہے، صرف اس وجہ سے رکھی ہے کہ ہمارے نبی پاک کی سنت ہے، ہم رکھتے ہیں، بس ہمیں اس سے محبت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سیرت تو بڑی بیان کر لیتے ہیں، بہت بیان کرتے ہیں، تمام بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تو داڑھی کو رکھ، اور جب اللہ تعالیٰ حکم دے دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو حکم دیا کہ بھئی مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے داڑھی کو معاف کر دو، ایک حدیث میں آتا ہے داڑھی کو لٹکاؤ، ایک میں داڑھی کو پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر انہوں نے ہاتھ آگے، آپ نے پھر ہاتھ پیچھے کر لیا، آپ نے ہاتھ نہیں ملایا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو سنا تھا آپ بڑے اخلاق کے مالک ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ تو سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے کہ ہم ہاتھ ملا رہے ہیں، آپ ہاتھ نہیں ملا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے چہروں سے نفرت آ رہی ہے۔ کن کے چہروں سے؟ میں آگے بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ السلام۔